السلام علیکم۔ حریم کی ماں اسپتال سے واپس آ جاتی اور فیض حریم کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ماحول میں بھی رہو اور آنا جانا بھی کرو، کیونکہ امی کی طبیعت ہمیشہ وہاں بھی خراب ہوتی اور ان کے اندر گل مل جاؤ اور اپناؤ۔ اس کے بعد پھر گھومنے پھرنے تھوڑے دیر کے لیے لے آتا ہے گاڑی میں، وہاں کچھ بات چیت ہوتی ان کی اور وہاں سے پھر یہ واپس آ جاتے ہیں گھر۔ وہاں فیضی کی ماں کو طنز کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی، جب بھی شکل دیکھتی ہے دونوں طنز کے تیر برساتی ہے، اور وہ فیاض کی ماں نے گھر کے نوکر کو چھٹی کر دی اور وہ پورا کام حریم کے اوپر ڈال دیا اور کہتی میں آزماؤں گی تو تم کیسے کنٹرول کرتی ہو، تمہیں شوق ہے نا کام کرنے کا۔ یوں کر کے اس سے یہ پھر اپنا بدلہ لیتی ہے۔ اس کے بعد گھر کا سارا کام حریم پر ڈال دیے تھے اور وہاں فیضی بڑے بھائی کی آفس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حریم کی ماں کا وہ آپریشن ہونے والا ہے، تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بھائی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، خاص طور سے ابا نے منع کیا ہوا آپ کے لیے کہ کوئی بھی پیسہ ویسا دینا نہیں، مجھے بتائے بغیر، لیکن تم میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں اور پوری کروں گا۔ تو یہ بتاؤ میری بھی ایک بات مانو، تو میں بھی مانتا ہوں۔ تو کہتا کیا؟ تو کہہ رہے کالج سے پڑھنے کے بعد میرے آفس آنا پڑے گا اور یہ چھوٹا موٹا کام ہے یہ کرنا ہوگا، کیونکہ بعد میں بھی تمہیں کرنا تو ہے نا پڑھائی کے بعد۔ تو وہ ٹال جاتا، کہتا ہے اس طرح میری پڑھائی میں حرف آئے گا، نقصان ہوگا، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ وہ کہتا اچھا، شادی جب کی تھی تو یہ نہیں سوچا تھا کہ پڑھائی میں خلل آئے گا، دنیا داری کے اندر پڑھو گے تو اب آپ یہ کام میرا کر لیں تو میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، باقی خیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ کچھ میں پیسے دے دوں گا اور ابا جان کو بھی میں سمجھا لوں گا، تم کالج سے پڑھ کے سیدھے ادھر آنا، ٹھیک ہے؟ اور ابا نے مجھے تمہارے پیسے کے بارے میں منع تو کیا لیکن میں کر دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ پھر تم کو پیسے دوں گا، کالج کے بعد تم کو آفس ضرور آنا ہوگا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ فیاض کہتا ہے کہ میری تو ٹھیک ہے، پڑھائی کالج کے بعد میں سیدھا ادھر ہی آؤں گا، میں نے سوچ لیا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ اوکے کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کام کو پورا کر لوں گا۔ پھر یہ جو ہے جاتی ہے اور وہ جو نوکر ہوتے ہیں اس کی چھٹی کرا دیتی ہے، اس کی فیض کی ماں۔ تو یہ کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو بولے وہ تو بیمار ہے۔ دوسرے نوکرانی کہتی ہے، بولے مجھے سمجھا دو ساری چیزیں، بتا دو میرے کو، میں کر لوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تو دوسرے کام صفائی کے کرتی ہوں، یہ تو مجھے نہیں آتا۔ بولا کوئی بات نہیں، تم بتا تو سکتی ہو نا مجھے کہ کوئی چیز کہاں پڑی ہے۔ تو وہ دعوت کا کہتی ہے اس کی فیض کی ماں کہ دعوت دی ہے اور تمہارا پہلا امتحان ہے، تم ارینجمنٹ کرو پھر دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کا کھانا پسند آتا ہے، اچھا ہوتا ہے،
کیا ہوتا ہے. فیض کالج سے آفس جاتا ہے، کام کرتا ہے، دونوں کا امتحان ہے. اور ادھر اس کی ماں کا آپریشن ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. دیکھیے اس دونوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور وہ جو بلیک میلر ہے، جو منگنی کے ٹائم پہ اس کی شادی اس سے نہیں ہوئی، لیکن وہ بلیک میل کرتا ہے، پیسے لیتا ہے. یہ زیور وغیرہ بیچ کے اس کو سے جاتی ہے، وہ پیسے دیتی ہے، کہتا ہے یہ ڈیلیٹ کر دیں، فلانا کر دیں میری. یہ ڈرتی ہے. اور شریف آدمی جو ہے ڈرتا ہے. لیکن اس کو اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس کے نالج میں تو آئے، کوئی غلط کام تو نہیں کرے. تو پرانی بات ہے، کوئی تازی بات تو نہیں ہے کہ وہ تصویر دیکھ کے کہے گا کہ ابھی شادی کے بعد بھی تم نہیں جھمیلے پالے. بہرحال تو اس نے بھی اس کو پیسے دے کے ٹھنڈا کیا. اور آگے دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، کہانی کا رخ کہاں جاتا ہے. تو چلیے، میں آپ سے لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کرو، دبا دب کرو. کیلیفورنیا USA کانکر. اللہ حافظ.